اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی کریں جی. جی سر. کون سا یہ طلب دوسرا یہ سوال؟ نعیم لودھی صاحب ہیں. نعیم لودھی صاحب ٹوکیو جاپان سے. جاپان. السلام علیکم. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ نبی رسول اور اولو العزم رسول الگ الگ مراتب ہیں یا نبی کو ہی رسول بھی کہتے ہیں؟ میرا دوسرا عاجزانہ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ روحانیت میں مشرب عیسوی اور مشرب موسوی سے کیا مراد ہے؟ مشرب عیسوی اور مشرب موسوی سے کیا مراد ہے روحانیت میں؟ اچھا جی. پہلا کیا ہے ان کا کہ نبی رسول اور اولو العزم رسول کو ہی الگ الگ مراتب ہیں، ان کو نبی کو ہی رسول بھی کہتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. پانی دو یار تھوڑا سا. اچھا جی. نعیم لودھی صاحب ہیں. نعیم لودھی بھائی آپ نے پوچھا کہ نبی رسول اور اولو العزم رسول الگ الگ مراتب ہیں یا نبی کو ہی رسول بھی کہتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. اس کا تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیں نعیم لودھی صاحب کہ نبی دین میں سدھار کے لیے آتے ہیں. نبی دین میں سدھار کے لیے آتے ہیں. جو انبیاء ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، ان پر صحیفے آتے ہیں. جو رسول ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک رسالت عطا کرتا ہے، ان پر وحی آتی ہے. اور جو اولو العزم رسول ہوتے ہیں وہ 5 ہیں. اولو العزم رسول جو اولو العزم مرسلین ہیں وہ 5 ہیں. پہلے آدم علیہ السلام، کیونکہ آدم علیہ السلام کے پاس قلب کی ولایت ہے. آدم علیہ السلام کے پاس قلب کی ولایت ہے، اس لیے آپ اولو العزم رسول ہیں. آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں. وحی نہیں آئی آپ پر، وحی نہیں آئی، رسالت نہیں، اولو العزم رسول نہیں، اولو العزم رسول ہیں. کیونکہ اس لیے آپ کے پاس اس دوسرے لطیفے روح کی ولایت ہے. دوسرے لطیفے روح کی ولایت ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یہ دوسرا لطیفہ روح، اس کی ولایت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. اس وجہ سے کہ ایک لطیفے کی ولایت آپ کے پاس ہے، آپ اس وجہ سے اولو العزم رسول ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کے پاس یہ تیسرا لطیفہ سری، آپ کے پاس سری کی ولایت ہے. آدھی آپ کے لیے، آدھی آپ کی امت کے ولیوں کے لیے. سری کی ولایت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، تو آپ بھی اولو العزم رسول ہیں. اولو العزم رسول ہوتے ہیں لطائف کی بنیاد پر، رسول ہوتے ہیں وحی کی بنیاد پر. نبی اسے کہتے ہیں جن پر صحیفہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ولی اسے کہتے ہیں جس پر الہام آتا ہے، اور مومن اسے کہتے ہیں جس کے قلب پر القاء آتا ہے. کیا بات ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں کہ آپ کے پاس خفی کی ولایت ہے. چوتھا لطیفہ خفی، اس کی ولایت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. اور پانچواں لطیفہ اخفا، اس کی ولایت میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آدھی آپ کے پاس، آدھی آپ نے اپنی امت کے ولیوں کو عطا کی. آپ بھی اولو العزم. تو جس رسول کے پاس، جس کے پاس یہ لطائف کا علم ہوگا، اسے اولو العزم رسول کہا جائے گا. جس پر وحی آئے گی، داؤد علیہ السلام، آپ اولو العزم نہیں ہیں، لیکن وحی تو آئی نا آپ پر، وحی تو آئی نا، زبور آئی نا آپ پر، آسمانی کتاب ہے نا، لیکن اولو العزم رسول نہیں ہیں آپ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ رسول نہیں ہیں، آپ پر وحی نہیں آئی، لیکن آپ کو اللہ پاک نے ایک لطیفہ عطا کیا، روح. اس لطیفے کی وجہ سے آپ اولو العزم رسول ہوئے. بے شک. تو نبی ایک الگ
رتبہ ہے، الگ اسٹیٹس. نبی پر صحیفے آتے ہیں، رسول پر وحی آتی ہے. اولو العزم رسول اسے کہتے ہیں جن کے پاس ان لطائف میں سے کسی لطیفے کا علم ہو. بے شک حق ولی اسے کہتے ہیں جس پر الہام آتا ہے. حق مومن اسے کہتے ہیں جس کے قلب پر القاء آتا ہے، بے شک. اللہ پاک کی طرف سے یہ میسیج آتا ہے حق اور ٹھہر جاتا ہے آگے قلب کے اوپر، وہ القاء ہے. اور اگر آگے لطائف کے اوپر چلا جائے اسے الہام کہتے ہیں. اور اگر وہی الہام اقفا سے ہو کے آپ کی زبان کے ذریعے آپ اس کا اظہار کر دیں تو یہ ایک تو وہ تحریری ہے کہ صرف تحریر آئی ہے، ایک وہ ہے کہ سنانا بھی ہے تو وہی اقفا سے ہو کے آپ کا اظہار بن جاتا ہے، لفظوں کی صورت میں آپ کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے. یہ بھی الہام ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم آتا ہے، یہ بہت کم آتا ہے. اس کے لیے ہے نا، اور میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، کیا بات ہے، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات، سیدھی کا تعلق ہے نا آنکھوں سے، یہ لطیفہ. اگر یہ لطیفہ نہ ہے تو آنکھیں تو ویسی ہیں جیسی آپ کی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا. میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ نعیم لودھی صاحب بڑے راز ہیں، بڑے معاملات ہیں، بہت کچھ. آپ نے سوال تو اچھے بھیجے کہ نبی اور رسول ایک ہی رتبے کے لوگ ہوتے ہیں یا نبی کو ہی رسول بھی کہا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. پورا آپ کو ہم نے سمجھا دیا. آگے آپ نے ایک اور سوال جو لکھا ہے کہ میرا دوسرا اجزانہ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ روحانیت میں مشرب عیسوی اور مشرب موسوی سے کیا مراد ہے؟ تو مشرب عیسوی سے مراد یہ ہے کہ جسے مشرب عیسوی جس کے پاس یہاں تک کا قلب بھی چلا، مشرب آدم میں آیا وہ، اس کے بعد روح چلی مشرب ابراہیم میں آ گیا، پھر تیسرا لطیفہ چلا سری مشرب موسوی میں آ گیا، کیا بات، یہ چوتھا لطیفہ خفی چل پڑا، یہ ہے مشرب عیسوی. حق اور پھر پانچواں لطیفہ اقفا چلا تو یہ مشرب محمدی، یہ ہے مشرب محمدی. یہ ہے روحانیت پہ ان چیزوں کا مطلب کہ مشرب عیسوی کیا اور مشرب موسوی کیا ہے. یہ ہے مشرب. کیا بات، بے شک بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ پھر قلب سے آگے نہیں بڑھتا ان کا کام، وہ قلب پہ ہی ان کا ٹھہر جاتا ہے، بس اللہ کے ذکر میں وہ گم ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، نہ ہوش رہتا ہے، نہ ان کا مرشد اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ قلب سے بھی آگے اور لطائف ہیں، وہاں رک جاتی ہے بات. تو وہ مشرب آدم میں ہی رہتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا معاملہ آ کے روح پہ رک جاتا ہے، وہ روح سے آگے نہیں بڑھتے تو مشرب ابراہیم میں رہ جاتے ہیں. ہاں بھائی، ایسے ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سری میں آ جاتے ہیں، وہ مشرب موسوی میں کھڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں تک آ کے، اور کچھ لوگ، لیکن وہ کوئی اور ہے نا، وہ ان کے مرشد بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ دیدار والے مرشد کامل بھی، اکمل بھی، مکمل بھی، وہ سارے لطائف ان کے جاری و ساری کر کے تو انہیں پھر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، کیا بات ہے، انہیں پھر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، پھر دیدار تک پہنچا دے. جیسے کہا بھی حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہ 70 مرتبہ اللہ کا دیدار ہے مجھے. حق تو مرشد اتنا طاقتور ہوگا نا. تو یہ سارے معاملات ہیں. نعیم لودھی صاحب، آپ کے دونوں سوالوں کے اللہ پاک مہربانی کرے، آپ کے دونوں سوالوں کے جواب آ گئے. مطمئن ہو گئے ہوں گے آپ یقیناً، کوشش تو کی ہے بھائی، جی بالکل. کوشش تو کی ہے. بات صرف اتنی سی ہوتی ہے نعیم لودھی صاحب کے سوال کوئی ایک بھیجتا ہے لیکن روشنی کتنوں کو ملتی ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ جب اس سوال کا جواب سنتے ہیں تو کتنے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، حق کتنے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے بس. نہیں بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے دونوں سوالوں کا جواب آ گیا. ٹھیک ہے جی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ.